الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ کی توفیق، اللہ کی عنایت سے ایک بار پھر ہم اپنی اس کلاس جس کا عنوان ہے آسان قرآن، اس میں شامل ہوئے ہیں. یہ اللہ کی عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ میں موقع فراہم کرتا ہے اور ہم قرآن کے لیے جمع ہوتے ہیں. ماشاءاللہ کچھ نئے ممبران بھی آئے ہیں، تو تھوڑا سا میں دہرا دوں کہ ہم نے تعارف میں یہ بات رکھی تھی جب قرآن کا آغاز کیا تھا، قرآن کے مطالعے کا، کہ یہ ایسی کلاس نہیں ہے کہ جس میں ہم رٹے کے ساتھ ترجمہ کریں گے، بلکہ کوشش یہ ہوگی کہ الفاظ کے ساتھ پہچان ہو، گو کہ ہم لفظ ب لفظ ترجمہ کر رہے ہوں گے. جیسے ہی ترجمہ ہم کرتے ہیں تو الفاظ کی پہچان ہوتی ہے، تو ایسے کئی الفاظ جو دیگر مقامات پہ ہیں یا اس طرح بننے والے الفاظ کی پہچان ہو جاتی ہے، جس سے ہوتا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ کو براہ راست بغیر کسی ٹرانسلیشن کے پہچان رہے. تو چونکہ ہماری زبان اردو ہے تو ہم اس بات کو بھی مد نظر رکھتے ہیں کہ اردو سے قریب تر کر کے ان الفاظ کو پیش کیا جائے تاکہ ترجمہ سمجھنا آسان ہو جائے. تو یہ طریقہ کار ہے. سورہ البقرہ کا مطالعہ کر رہے تھے اور الحمدللہ سورہ الفاتحہ کا مطالعہ کیا، جس میں ہم نے بتایا کہ سورہ الفاتحہ در حقیقت وہ دل سے نکلنے والی آواز سے جو مکہ میں جو موجود لوگ تھے ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک الفاظ کا جامہ پہنا کر اسے جاری کر دیا اور قرآن کا حصہ بنا دیا، کیونکہ وہ دعا ہے جو کہ سب کے دلوں میں تھی جو حقیقی دین کی تلاش میں تھے. اور چونکہ سورہ الفاتحہ دعا ہے تو پورا قرآن اس کا جواب دعا ہے. تو ہم سورہ البقرہ کا مطالعہ شروع کیا. ابتدا میں ہم نے سمجھا، اس کی تقسیم کے حوالے سے سمجھا. آج جو ہم آیت مطالعہ کریں گے 21 تا 24 کا تک کا، لیکن اب تک جو ہم پڑھ چکے ہیں تو ابتدا میں ہم نے سمجھا تھا کہ جو تقسیم ہے وہ 40 رکوعات ہیں ٹوٹل، اور اس کی تقسیم ہم نے رکھی کہ اس طرح ہم یہ پڑھیں گے. یہ تقسیم انشاءاللہ بار بار آتی رہے گی سامنے اور ہمیں یاد بھی رہے گا. ہم ابھی تک 2 رکوعات پڑھ چکے ہیں، آج ہم تیسرے رکوع کا مطالعہ کر رہے ہیں. تیسرے رکوع کی کچھ آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں. 2 رکوعات میں ہم نے اب تک جو پڑھا وہ یہ تھا کہ قرآن کریم کی دعوت آ گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، مطلب ان کا نبوت کے منصب پہ فائز ہو چکے ہیں، قرآن کریم نزول شروع ہو چکا ہے، یہ دعوت پیش کی گئی ہے. اس کے سامنے جو لوگ ہیں وہ 3 قسم کے لوگ ہیں. جس طرح سورہ البقرہ میں دعا میں 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ آیا. ایک وہ جو نیکوکار ہیں، دوسرے وہ جو مغضوب ہیں، تیسرے وہ جو نہ نیک ہیں نہ مغضوب ہیں بلکہ بھٹکے ہوئے ہیں. اسی طرح سورہ البقرہ کے آغاز میں بتایا کہ یہ کتاب آ گئی ہے اور اس کے جو ہیں 3 قسم کے لوگ اس کے سامنے ہمیں ملیں گے. ایک وہ جو اس کی ہدایت کو قبول کرتے ہیں، متقی بنتے ہیں، اور ان کی صفات بیان کی ابتدائی 5 آیات میں. پھر 2 آیات میں ان کا ذکر کیا جو کہ اس کو مان کے نہیں دے رہے. پھر اس کے بعد تقریباً ایک رکوع، پورا ایک رکوع 13 آیتوں پر مشتمل دوسرا جو رکوع تھا اس میں ان لوگوں کا ذکر کیا جو یہاں پر بھی ہیں وہاں پر بھی ہیں، گو کہ منافقین. اور اس کے بعد آج ہم جو پڑھیں گے، اب تک جو ہم پڑھتے آئے ہیں تو ہمیں جو موضوع ملتا ہے غیب کے صیغے میں. غیب سے مراد کہ ایک ہوتا ہے کہ بھئی ایک بندہ بات کر رہا ہے، دوسرے بندے سے براہ راست بات ہو رہی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے بات کر رہا ہے لیکن کسی ایسے بندے کے بارے میں جو سامنے نہ ہو، مطلب جس کے بارے میں بات نہ ہو اور جس سے بات نہ ہو اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے غیب کے صیغے میں. اور لنگوسٹک اعتبار سے غیب کے صیغے سے مراد ہوتا ہے دوری. جو سامنے ہوتا ہے جس سے براہ راست کلام کیا جاتا ہے وہ سامنے ہوتا ہے، اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن. تھرڈ پرسن کے صیغے میں ہم تک بات سن رہے تھے. ہم نے پڑھا نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون ینفقون. اسی طرح جتنے بھی صیغے پڑھے، ہوم کے صیغے آئے، یہ سب غیب کی باتیں تھیں، مطلب غیب سے مراد تھرڈ پرسن کی باتیں تھی. اب جو ہے ایک سوئچ ہے، یہاں سے براہ راست
جو ہے آغاز ہوتا ہے، اب جو ہم پڑھ رہے ہیں، آج ہم چوتھے تیسرے رکوع میں ہیں. اب ایک آپ سوئچ محسوس کریں گے کہ قرآن کریم، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ جو چار رکوعات ہیں، ان میں گو کہ مکی دور کا خلاصہ بھی ہے اور تمہیدی نوعیت کا بھی ہے. اب یہاں سے وہ سوئچ ہوتا ہے، موضوع بتا دیا کہ جن لوگوں کے سامنے قرآن کی دعوت پیش کی گئی اور ان کے ماننے والوں کا یا انکار کرنے والوں کا کیا رویہ یا منافقین کا. اب بتایا جا رہا ہے براہ راست دعوت کے ساتھ. ابتدا میں ہم نے دعا مانگی تھی نا، اور دعا کس سے مانگی تھی؟ رب سے. اور ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم آپ کے بندگی کریں گے، ایاک نعبدو، تو ہم بندگی کریں گے. یہاں پر وہ سوئچ ہے، اب دیکھیں براہ راست دعوت ہے. اور چونکہ ابتدائی دعوت مکی دور میں رکھی گئی، تو یہاں سے اب ہمیں محسوس ہوگا، حالانکہ یہ سورہ مدنی ہے، لیکن یہاں پہ وہ پیسج جو ہے محسوس ہوگا کہ یہ مکی دور کے سٹائل ہے. چونکہ مدنی دور میں تقریباً یا ایھا الذین آمنو میں ملتا ہے، یا ایھا الناس کے جتنے بھی صیغے ملتے ہیں وہ مکی دور میں ملتے ہیں. تو یہاں پر مدنی سورہ کے ہوتے ہوئے بھی ابتدا جو ہے اس طرح کی گئی، در حقیقت بتایا ہی جا رہا ہے ان لوگوں کو کہ یہ اس قرآن کی دعوت کا آغاز ہے، گویا کہ اس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. تو آیت شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. طریقہ کار ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے لفظ بہ لفظ ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک بریک اپ کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں، پھر رواں ترجمہ کرتے ہیں. تو آیت آ رہی ہے یا ایھا الناس. عام ترجمہ کیا ہے؟ اے لوگوں. یہ جو یا ایوہا ہے، اس کو آج ہم سمجھ لیتے ہیں. ہم کبھی کبھار کوئی ایک ایک لفظ لیتے ہیں اور اس کی ڈیٹیل کرتے ہیں تاکہ آئندہ یہ لفظ ہے اس کی پہچان ہمیں ہو جائے. یا ایوہا، یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے در حقیقت. ایک تو یا ہے جس کے معنی ہیں اے، ایوہا کے بھی معنی اے ہی ہوتے ہیں. ابھی دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی اے ہے، وہ بھی اے ہے. ایوہا جب آتا ہے تو اس کے آگے ال موجود ہوتا ہے، جب یعنی کہ ال یا الف لام کے ساتھ جب بھی آتا ہے تو ایوہا کا استعمال ہوتا ہے. لیکن جب دونوں اکٹھے آ جائیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا یا موسیٰ، یا قومی، یا مریم، یا ابراہیم، وہاں پر صرف یا کا استعمال ہے. ایوہ النبی، ایوہ النفس مطمئنہ، تو اس طرح کے جتنے ہوئے ہیں تو ایوہا ملے گا جہاں پہ ال کا استعمال ہے. لیکن جب دونوں اکٹھے آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کوئی خاص بات کی جا رہی ہے، خاص توجہ کے ساتھ سننے والی بات ہے. تو یا ایھا الناس، یہ بڑا اعلان ہے، بہت بڑا اعلان ہے تمام کے تمام انسانیت. چونکہ پہلے مکہ میں یہ دعوت ابتدا ہوئی تو لوگوں کو براہ راست مخاطب کیا گیا. تو ان ناس یعنی کہ اس سے مراد کہ اے لوگوں. اگلا لفظ ہے اعبدو. یہ اعبدو کا لفظ ہم بریک اپ کر لیتے ہیں. عین بال دال اس کا مادہ ہے. اب یہ پورا چارٹ ہے، اس کی یہ تمام شکلیں بنتی ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ پڑھتے آئیں گے. یا بدو، یا بدان، یا بدونا. اسی طرح تعبدو، تعبدان، یا بدنا، تعبدو، تعبدان، تعبدونا، تعبدینا، تعبدان، تعبدنا. پھر اسی طرح متکلم میں یعنی کہ فرسٹ پرسن جو ہوتا ہے، اعبدو، نعبدو، نعبدو. ترجمہ کیا ہے انشاءاللہ ہم سمجھ سکتے ہیں. آئین بعد آل کا مطلب ہوتا ہے بندگی اختیار کرنا، بندگی کرنا. اب غائب کا صیغہ ہے تو وہ کے ترجمے میں آتا ہے، مذکر کے لیے یہ ہے، مؤنث کے لیے یہ ہے. اسی طرح یہ ساری تفصیل ہے. بہرحال ہم آتے ہیں کہ یہ ساری شکلیں بنتی ہیں. اب اس شکل سے یہ شکل کیسے بنی یہ ہمیں سمجھنا ہے. تو اس کو کہتے ہیں امر. امر کہتے ہیں درخواست کرنا یا حکم دینا. اچھا، فعل امر حاضر، یہ جتنے بھی یہ جو بنتے ہیں، تھوڑا سا سائنٹیفک انداز ہے اس کا، میتھمیٹک انداز ہے. اس کو سمجھ لیتے ہیں. چونکہ یہ حاضر ہے، حاضر کے 6 صیغوں سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی پہلی چیز ہم کیا کرتے ہیں؟ علامات مضارع ہٹا دیں. مضارع ہم نے پڑھا تھا نا، یا تا الف نون، یہ علامات مضارع ہیں. جس میں کیا ہے؟ تا ہے، سب کے آگے تا لگا ہوا ہے نا، اس کو کہتے ہیں علامت مضارع. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ پہلا حرف ساکن ہو تو علامت مضارع ہٹانے کے بعد پہلا حرف ساکن ہو تو، اب عین بعد دال میں پہلا حرف کیا ہے؟ عین ہے. یعنی کہ عین اگر ساکن ہو تو حمزہ لگا دیں. حمزہ کہتے ہیں الف کو. تیسرا کام ہے اگر درمیانی حرف پر پیش ہو تو حمزہ پر پیش لگا دیں. اب درمیانی حرف کیا ہے؟ با ہے. با پر پیش ہو تو حمزہ پر پیش لگا دیں. اگر درمیانی حرف پر زبر یا زیر ہو تو زیر لگا دیں. دیکھیں زبر نہیں آتا، یا پیش آئے گا
یا زیر آئے گا؟ پیش کے درمیانی حرف پر پیش ہوگا تو پیش آئے گا، زیر یا زبر ہوگا تو زیر آئے گا۔ آخر میں ایک اور بات، پہلے صیغے کے آخری حرف کو ساکن کر دیں۔ پہلا صیغہ کیا ہے؟ تعبدو، آخری حرف کیا ہے؟ دال، دال کو ساکن کر دیں۔ سوائے آخری صیغے کے باقی صیغوں سے نون گرا دیں۔ اب اس میں جن جن میں نون ہے یہ نون گر جاتے ہیں جب امر بنتا ہے، سوائے آخری صیغے کے۔ اب اس کو ہم پریکٹیکلی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی چیز ہم نے کی، تا گرا دیا تو کیا بچا؟ عین با دال۔ در حقیقت یہ الف کا اضافہ یا حمزہ کا اضافہ بھی اسی لیے کیا جاتا ہے کیونکہ اس لفظ کو ہم پڑھ نہیں سکتے۔ تو دوسرا کام کیا تھا؟ اگر حرف ساکن ہو تو حمزہ کا اضافہ کر دیں۔ تیسرا کام کیا ہے؟ پیش لگا، پیش ہو تو درمیانی حرف پر پیش ہو تو یعنی کہ با کے اوپر پیش ہے تو کیا کریں گے؟ پیش لگا دیں گے۔ اگر یہاں پر با کے اوپر زبر یا زیر ہوتا تو زیر لگتا۔ پھر اس کے بعد آخری حرف کو ساکن کر دیں تو کیا بن گیا؟ اعبد۔ اب اعبد جو ہے یہ اس کا بنا، باقیوں کا کیا بنے گا؟ اب یہی صیغے ہیں، اس پہ سارا یہ عمل ہو چکا۔ اعبد، اعبدا، اعبدو، ہمارا صیغہ یہی ہے اعبدو۔ تو کیا ترجمہ بنے گا؟ جمع میں ہے، حاضر میں ہے، جمع میں ہے، امر میں ہے، یعنی کہ تم سب عبادت کرو، حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ رب، رب کی ڈیفینیشن ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ رب وہ ہستی ہے جو ہمارا پالنے والا، پیدا کرنے والا، اور اس کو اختیار ہے ہمیں سب کچھ کرنے کا، یہاں تک کہ ڈسٹروائے کرنے کا بھی اختیار ہے، یعنی کہ فنا کرنے کا بھی اختیار ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ کم، اپنے یا تم سب کے۔ الذی، الذی، الذی کہتے ہیں وہ جو، اس نے جس نے، اس طرح کر ترجمہ کرتے ہیں۔ خلق، خلق پیدا کیا، تخلیق کی، کم تمہیں، الذی خلقکم، والذین اور وہ، الذین وہ لوگ جنہوں نے، الذی واحد میں، الذین جمع میں، وہ جنہوں نے، من قبلکم، من سے، قبل پہلے، کم تمہیں یا تم سب سے پہلے، یعنی کہ رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سب سے پہلے کو بھی پیدا کیا۔ لعلکم، لعل آتا ہے دو معنوں میں، شاید یا تاکہ، اس طرح آتا ہے لعل تاکہ، کم تم، تتقون، تتقون ہم جانتے ہیں تا کا جو اضافہ ہے وہ تم کا ترجمہ دیتا ہے، واو نون جمع کے لیے آتا ہے، سب سے ترجمہ کرتے ہیں، درمیان میں تقوا، اتقو کا لفظ آیا۔ اچھا یہ بڑا دلچسپ لفظ ہے، ہمیشہ قرآن کریم میں اسی صیغے میں ملتا ہے۔ اگر میں کہوں تقو یا تقونا تو اس کا مطلب ہوگا بچو، ٹھیک ہے، بچو۔ اگر میں کہوں تقو، بچائے گئے، صحیح۔ اب اتقو جس سے یہ لفظ بنا ہے تتقو، اس کا دونوں معنی ہو سکتے ہیں، یا یہ بچو یا اپنے آپ کو بچاؤ، بچو اور بچاؤ دونوں ترجمہ ممکن ہو جاتا ہے۔ بہتر ترجمہ اگر ہم کر سکیں تو یہ کریں اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب دیکھیں تقوی وہ حکم ہے، تقوی اختیار کرنا پورے قرآن میں تواتر کے ساتھ آپ کو ملے گا، تقریباً ہر سورہ میں کئی کئی بار آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو بچاؤ، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ اور یہ واحد حکم ہے جس کو ہم ماننے میں سب سے زیادہ لیزی ہیں، ہم یہی نہیں کرتے، اللہ کا سب سے زیادہ حکم، سب سے بڑا حکم، اور ہم وہی اختیار نہیں کرتے۔ تو اپنے آپ کو بچاؤ، یہ لعلہ جو بتایا گیا نا، اس کے پیچھے یہی بات ہے کہ اصل میں جو نجات ہے وہ اسی میں کہ تم اپنے آپ کو بچا لو۔ آگے چلتے ہیں، الذی جس نے، جعل، جعل کے معنی ہوتے ہیں بنایا، اردو میں ہم کہتے ہیں جعلی، جعل سازی، یہ وہی لفظ ہے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، لا کے معنی لیے، کم تمہارے، الارض زمین کو کہتے ہیں الارض، فراشن، فراش فرش، ایسی جگہ جہاں پہ اسموتھلی کوئی چل سکے، ایون کہ بچھونا، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اتنا اسٹریٹ ہے کہ آپ آرام سے ایزیلی کر سکیں۔ لکم الارض فراشا، زمین کو تمہارے لیے بچھونا ہے، والسماء بناء، وا اور السماء آسمان، بنا، اچھا بنا کا ہم ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں چھت، لیکن یہ لفظ نکلا بنیاد سے، بنا بنیاد، کسی چیز کے بیس،
بیس کا اگر ہم سائنٹیفکلی آج دیکھیں تو یہ آیت بالکل صحیح ٹرانسلیشن کر رہے ہیں ہم لوگ بنا کا لفظ. ہم نے چھت کے ترجمے میں اگر بتا بھی دیا تو چونکہ ہمارے اوپر جو چیز ہوتی ہے اس کو بھی سما کہتے ہیں، اس لیے چھت ترجمہ کیا گیا. اب آپ دیکھیں زمین کی جو پوزیشن ہے، سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ انسان کے رہنے کے لیے اگر پوری کائنات کو دیکھا جائے تو کہا جائے گا یہ جہنم سے کم نہیں ہے. کوئی زندگی باقی نہیں رہ سکتی اس کائنات میں سوائے زمین کے. تو الذی جعل لکم الارض فراشا، فراشا میں اب سب کچھ آ گیا، کیا تم رہ سکتے ہو، چل سکتے ہو، پھر سکتے ہو، بالکل تمہارے لیے اسموتھ کر دیا. دوسرے پلانٹ میں تو ہم پاؤں بھی نہیں رکھ سکتے، سانس بھی نہیں لے سکتے. اور یہ بیس کہاں کرتا ہے؟ یہ کائنات، یہ سما جس کے اندر یہ زمین موجود ہے، اور اس کائنات کے اندر اس زمین کو رکھا. اب اس کی پوزیشن کیا ہے؟ اگر اس کو ہم سورج سے قریب کر دیں تو جھلس کے رہ جائیں، اور تھوڑا سا پیچھے کر دیں تو ہم فریز ہو کے مر جائیں. تو یہ ایسی پوزیشن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے جو کہ ہمارے لیے جنت سے کم نہیں ہے، اگر تم سمجھیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمائے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور ہم اتارا آسمان سے، اور اس نے اتارا آسمان سے، من مانے سے السماء آسمان، ماء کہتے ہیں پانی کو، فَأَخْرَجَ پس نکالا بھی اس کے ذریعے یا اس سے، من الثمرات پھلوں میں سے، بطور رزق، رزقن بطور رزق، لکم تمہارے لیے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو آسمان ہے اس کا ایک اور فنکشن بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو یہ لیئرز بنے ہوئے 7 لیئرز اوزون وغیرہ، یہ بیرونی خطرات سے ہمیں محفوظ کرتا ہے، بلکہ اندرونی سسٹم کو جو ہم کہتے ہیں واٹر سائیکل سسٹم ہے وہ بھی اس آسمان کے انڈر ہوتا ہے. اور یہ جو ریز ہیں، ویوز ہیں، جتنے بھی ہیں، یہ آسمان یہ کام کر رہا ہوتا ہے. ایک کام یہ ہے کہ بادلوں کو جو سمندروں سے پانی اٹھا کے بارش برساتے ہیں، یہ بھی اسی میں ہے. اور اس سے کیا اگاتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں اگاتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے ذکر کی پھلوں کا. اب عرب کے اس معاشرے کو دیکھیں، ان کے لیے کیا چیز خوبصورت تھی؟ پھلوں کا ذکر. بہرحال اس کی تفصیل آتی رہے گی. بطور رزق، اس کے کوئی چارجز نہیں ہے، فری میں اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں عطا کر رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. فلا تجعلوا، اب یہ ساری نعمتوں کا ذکر کر کے گو کے سب کچھ ذکر کر دیا اگر ہم سمجھیں ان آیت میں. فلا تجعلوا، پس مت بناؤ، تاکہ مانے تم، واو الف جمع کی علامت ہے، جعل جیسے میں نے کہا کہ آ، بنانا، پس تم مت بناؤ للہ اللہ کے لیے اندادن. اندادن عام طور پہ شریک کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، شرک کرنا جسے کہتے ہیں، کوئی شریک. اس کو اب سمجھ لیتے ہیں. اندادن کا جو لغوی معنی ہے، ندن کہتے ہیں کسی کی مثل اور نظیر، یعنی کہ کوئی کسی کی طرح ہے، یوں کہتے ہیں. مزید اس میں ایک پہلو اور پایا جاتا ہے، جو ذات و صفات میں شریک ہو. تو اندادوں ندن کا معنی ہوتا ہے جو ذات و صفات میں کسی کو شریک بنا دے. اچھا، ندن کے معنوں میں نفرت اور مخالفت کا پہلو بیان ہونا جاتا ہے، کسی کو مخالفت میں کسی کا شریک بنا دینا. تو یہ اس طرح کے شریک کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اندادن. تو اللہ کے لیے کوئی شریک نہ بناؤ. اس کا ترجمہ عام طور پہ اور کرتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کئی معنی ہم کر سکتے ہیں. حالانکہ ان تم سب، تعلمون تاکہ معنی بھی تم، واو نون جمع کے لیے سب، درمیان میں کیا رہ گیا؟ علم. علم کے معنی جاننا. انتم تعلمون تم سب جانتے ہو. وا اور ان اگر، کن تم تم ہو. اچھا، یہ کن تم جو ہے یہ صیغہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے. کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے جس کا ترجمہ عام طور پر ہونا ہوتا ہے. اچھا، اس کا اگر میں کہوں کانا، اسی سے بنا نا کانا، اس کا ترجمہ ہوگا وہ تھا، ماضی میں نا. اگر میں کہوں کانا ایک الف اضافی کے ساتھ تو میں کہوں گا وہ دونوں تھے. کانو، یہ ہم بہت دیکھتے ہیں قرآن کریم میں، وہ سب تھے. کنتا، تو تھا یا آپ تھے. کن تما، تم دونوں تھے. کن تم سب تھے. کن تو، میں تھا. کننا، ہم تھے. اچھا، یہ تھے ہم ترجمہ کر رہے ہیں، اور ہمارا سیگا کون سا ہے؟ کن تم. ترجمہ کیا ہے؟ تم سب تھے. یہاں پر کیا ہے؟ تم سب ہو. وہ کیسے ہوا؟
اس سے قبل ان آ گیا، ان نے اثر ڈالا کنتم پہ، ترجمہ کیا ہو گیا؟ اگر تم سب ہو، یہ ہم پڑھ کر آئے ہیں، ان آتا ہے، اذا آتا ہے، من آتا ہے، ما آتا ہے، اس طرح کے جتنے بھی حروف آتے ہیں وہ اپنا اثر ڈالتے ہیں، جس سے ترجمہ ماضی سے مستقبل یا مستقبل سے ماضی اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ اگر تم سب ہو، چونکہ ایک شرط بن گیا نا، شرطیہ طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں اگر تم سب ہو، اور اگر تم سب ہو فی ریب، فی کے معنی میں، ریب شک یا شبہ، مما، مما یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، من اور ما، اس کا ترجمہ بنتا ہے سے جو، اس سے جو، نزلنا نازل کیا یا اتارا ہم نے، اعلی پر، عبدنا، عبد کہتے ہیں بندے کو، نہ اپنے یا ہمارے، اعلی عبدنا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، فا مانے پس، آتو یہ جمع میں آ رہا ہے نا، آتو سب کے ساتھ، لے آؤ یا بنا لاؤ، بی، بی کا یہاں پہ ترجمہ ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی گول تا کا ترجمہ، چونکہ یہ مؤنث کی علامت ہے۔ سورت ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سورت، ایسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ، من مثلی ہی، من مانے سے، مثل ہم اردو میں جانتے ہیں، اردو کا لفظ ہے ہی، اس، من مثلی ہی، ودعو اور بلاؤ یا دعوت دو، دعوت کا لفظ ہے واو الف جمع کے لیے، شہداءکم اپنے گواہوں کو یا اپنے حمایتیوں کو، کم کے معنی اپنے یا تمہارے، من دون اللہ، من مانے سے دون، دون اللہ اللہ کے علاوہ، اچھا یہ دون کا لفظ بھی آتا ہے، غیر کا بھی لفظ آتا ہے، اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ دونی یہ جو لفظ ہے، دال واو نون اس کا مادہ ہے، یہ لفظ ضد کے طور پر آتا ہے، جیسے اوپر نیچے، اگر نیچے ہے تو اوپر، اوپر ہے تو نیچے، آگے پیچھے، جس سے مفہوم نکلتا ہے جو ہیں وہ نہیں، اردو میں آسان لفظ ہے علاوہ، جو ہیں وہ نہیں، اپوزٹ ہے نا، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم، ان مانے اگر، جیسے ہم نے پڑھا کنتم، وہی ترجمہ بن رہا ہے تم ہو، صادقین، صدق سچے کو کہتے ہیں، صادقین جمع میں ہے، یا نون جمع کی علامت ہے، سب سچے، فَإِن پھر اگر، لم نہ، تفعلوا تم سب کر سکو، تفعلوا کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، یہ علامت مضارع آ گیا، ہم نے سمجھا تھا کہ تفعلوا جب علامت مضارع آ جاتے تو ترجمہ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کرتا ہے کرے گا، یا جمع میں تو کرتے ہیں کریں گے، اصل میں یہ لفظ بنتا ہے فعل یفعل فعلا، اب یفعل قریب تر ہے نا، اس میں تا ہے اور یا ہے، تو اس کو ہم لے لیتے ہیں، یفعل وہ کرتا ہے کرے گا، یفعلانی وہ دونوں کرتے ہیں کریں گے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں کریں گے، تفعلو تو کرتا ہے کرے گا، تفعلان تم دونوں کرتے ہو کرو گے، تفعلون تم سب کرتے ہو کرو گے، افعلو میں کرتا ہوں کروں گا، نفعلو ہم کرتے ہیں کریں گے، یہ دو اور جمع دونوں کے لیے آتا ہے۔ تو اس کے بعد ہمارا جو صیغہ نکلتا ہے تفعلون، لیکن اب بھی یہ شکل تو نہیں بن رہی، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، تفعلون اصل میں یوں تھا، تم سب کرو گے، اگر ہم اس کا کرو گے کا ترجمہ یہاں لے لیں، تم سب کرو گے، ہوا یہ کہ اس سے پہلے آ گیا لم، لم جب بھی آتا ہے بات ہو رہی ہوتی ہے حال اور مستقبل میں، لیکن لم کیا کرتا ہے، یہ پہلے تو اس کا نون گرا دیتا ہے، یہ نون جب گر جاتا ہے تو ایک الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، واو جمع والے واو کو اکیلا نہیں چھوڑتے، ایک الف کا اضافہ کر دیا کرتا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ جمع ہی ہے، تفعلو ہو جائے گا، اور دوسرا کام کیا ہوگا، کرو گے جو مستقبل میں ہو رہا تھا، اس کو ختم کر کے تم سب نے نہ کیا ترجمہ بنا دیا لم کے اثر سے، جیسے ہم کہتے ہیں علم ترا کیفا، ترا کے معنی تھے تم نے، تم دیکھتے ہو دیکھو گے، لم ترا نہیں دیکھا ماضی میں چلا گیا، مزید یہ کہ اب بھی شکل نہیں بنی، تو لم تفعلو کا ترجمہ کیا بنا، تم سب نے نہ کیا، اس سے پہلے کیا ہے، ان، پچھلے بار ہم نے سمجھا تھا نا ان، یہ بھی اثر ڈالتا ہے، اس کے بھی اثرات یہی ہیں، لیکن ایک فرق ہوتا ہے، ان آ جاتا ہے تو یہ کیا کی جگہ کر سکو، شرطیہ طور پہ آ گئی نا بات، اگر کر سکو یہ بات ہوگی، اگر تم سب کر سکو، ان لم تفعلوا اگر تم سب نہ کر سکو،
پھر آگے ہے لن، ولن، وا اور لن، ہرگز نہیں، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ اس کے بعد بھی تفعلو کا صیغہ آتا ہے تفعلو بھی ایسے ہی بنا، لیکن لن کے ساتھ آنے کے بعد ایک تبدیلی آ گئی۔ اس کے ساتھ لن کیا کرتا ہے، یہ بھی الف نون گرا کر ایک الف کا اضافہ کرتا ہے۔ تم سب کرو گے سے اب کیا ترجمہ ہوگا، تم سب ہرگز نہ کر سکو گے، یہ ترجمہ بنتا ہے۔ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، فَاتَّقُوا ہم نے سمجھا تم سب ڈرو یا بچو، بچاؤ اپنے آپ کو، النارا آگ سے، التی، الذی کا مؤنث ہے جو، چونکہ آگ مؤنث ہوتا ہے عربی میں تو التی آگ کے لیے ہے، التی جو، وقودها تیار کیا گیا، سوری ایندھن ہے، ہاں، الناس لوگوں کا، لوگوں کے لیے، والحجارہ پتھروں کے لیے، جو کہ ایندھن ہے لوگوں اور پتھروں کا، مطلب لوگوں اور پتھر اس کے ایندھن ہے۔ اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ اب یہ دعوت شروع ہوئی اللہ کی عبادت کرو، اور ختم ہوئی انکار کرنے والوں پر۔ اب یہ جو بات آ گئی یہاں انکار ہے، اس سے اگلی آیت میں انشاءاللہ ہم تفصیل پڑھیں گے، بشارت کے طور پر باقی لوگوں کو کیا بتایا گیا۔ اب ہم اس کا ایک رواں ترجمہ کر لیتے ہیں، اور سوری لفظ و لفظ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یا ایو الناس، اے لوگوں، اعبدو تم سب عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین اور انہیں بھی جو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون اپنے آپ کو بچا سکو، الذی جعل لکم الارض، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، فراشا بچھونا، والسماء بناء اور آسمان کو بنا، وانزل من الثمرات، وانزل من السماء ماء اور اتارا اس نے آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات اور اس کے ذریعے پھلوں میں سے، رزقن رزق اتارا، لکم تمہارے لیے، بطور رزق تمہارے لیے رزق ثمرات پیدا کیے، فلا تجعلوا پس مت تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن کوئی شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور حالانکہ تم سب جانتے ہو، وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا اور اگر تم ہو کسی شک میں، کسی شبے میں، اس سے جو نزلنا ہم نے اتارا، علی عبدنا اپنے بندے پر، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ بس تم بھی لے آؤ ایک صورت اس کے مثل۔ اب عرب موجود تھے، عرب جانتے تھے، ہمیں معلوم ہے بڑے بڑے شعراء موجود تھے، لیکن وہ ایک صورت بنا کے نہ لا سکے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اور مزید یہ کہہ رہے ہیں وَادْعُوا اور بلاؤ، شہداءکم اپنے حمایتیوں کو یا اپنے گواہوں کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر تم اپنے اس دعوے کے سچے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اصل چیز جو ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے وہی ٹھیک ہے، اگر تم سچے ہو تو اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ، اور اگر اس کو ثابت کرو اپنے جو شہداء ہیں۔ در حقیقت یہاں شہداء سے مراد وہ یہود بھی تھے جو کہ ان کو فیڈ کر رہے تھے مکہ والوں کو، کہ یہ کہو یہ کہو، اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی تھی، تو ان کو بھی بلا لو۔ اب یہ اگلی آیت میں چلتے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا اللَّهَ النَّارَ الَّتِي پس اس آگ سے بچو یا اپنے آپ کو بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن ہوگا لوگ اور پتھر، آدمی اور پتھر، اعدت للکافرین جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا لفظ و لفظ ترجمہ مکمل ہوا۔ اب چونکہ یہ ایک پیسج پورا ہے، اور ایک طرح سے کہہ لیں کہ ایک پورا پیراگراف ہے، اس کا ترجمہ ہم رواں کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگو تم اپنے اس پروردگار کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلوں کو بھی، تاکہ تم اس خدا کے عذاب سے بچو یا خود کو بچاؤ، اس لیے کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو بنا، اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے تمہارے لیے رزق کے طور پہ طرح طرح کے میوے پھل پیدا کیے، لہٰذا تم اللہ کے ہمسر نہ ٹھہراؤ، حالانکہ
ان سب باتوں کو تم جانتے ہو، یہی اس کتاب کی دعوت ہے، اسے قبول کرو۔ اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہے تو جاؤ اور اس کی مانند ایک سورہ ہی بنا کے لے آؤ، اس لیے کہ خدا کے سوا تمہارے جو شاہد ہیں، اس کے لیے خدا کے سوا جو تمہارے شاہد ہیں انہیں بھی بلا لاؤ اگر تم اپنے گمان میں سچے ہو۔ پھر اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس بات سے آگ سے اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن وہ لوگ بھی ہوں گے اور جو نہیں مانتے، جو نہیں مانتے، اور ان کے وہ پتھر بھی ہوں گے جنہیں وہ پوجتے ہیں، وہ انہی منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، یہاں ہمارا سبق کا اختتام ہوا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرہ۔